ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاول اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر سلطان کے چوکس محافظوں کا دستہ موجود تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا اور سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاص اشارے کیے۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے جیسی پھرتی سے سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر جتنا دور رہا، اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ سلطان پر اس سے پہلے بھی 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ سلطان نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈ کی وردی میں تھا، جسے خود سلطان نے اپنی باڈی گارڈ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ سلطان نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور پگڑی سے اپنا خنجر کھینچ رہا تھا۔ سلطان کا سر برہنہ تھا۔ سلطان نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی ٹھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ سلطان نے ان سے کہا کہ اس حملہ آور کو زندہ گرفتار کر لو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ سلطان کو یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ لیکن اس حملے کے باوجود سلطان اپنے ہدف سے پیچھے نہ ہٹے، اور انہوں نے جو بیت المقدس کو فتح کرنا اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا تھا، اس مشن کو بالآخر پورا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سلطان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں آج دوبارہ ایسے باہمت، بہادر، ذہین اور غیرت ایمانی والے لیڈر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔